بے شک اسلام ایک دین فطرت ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور کئی ایسے معجزات، واقعات اور حالات ہمیں اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اور اسلام ہر چیز پر ہمیں بالکل طریقے سے زندگی کو گزارنے کے طریقے بتاتا ہے، اور اس دین کے اندر ہر چیز کو بتایا گیا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم سے ڈھکی چھپی ہو۔ حتیٰ کہ جب کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے یا کسی دور میں کوئی ایسی بات غلط العام ہو جاتی ہے جو دنیا اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، تو اللہ پاک اپنی قدرت کے نظاروں کے ذریعے اور اپنی شان و قدرت کے نظاروں کے ذریعے انسانوں کو آگاہ کر دیتا ہے کہ یہ جو چیز غلط العام ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس چیز کو ماننا اور کرنا یہ جو ہے وہ اسلامی قوانین کا حصہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے 1774 نئے تاریخی آثار دریافت کیے ہیں۔ ان دریافتوں میں سب سے زیادہ حیران کن اور اہم ایک نایاب چٹانی کتبہ ہے جس پر تحریر ہے: اللہ دنیا اور آخرت میں عمر بن خطاب کا والی ہے۔ یہ کتبہ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے، جو اسے اسلامی تاریخ کی انتہائی اہم دریافتوں میں شامل کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عریب رضا اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ قرآن پاک کا ہم سب نے پڑھا ہوگا۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی سورہ کہف میں موجود ہے کہ چند لوگ اپنی جان ایک ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے بھاگتے رہے۔ بھاگتے بھاگتے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اور وہ اس غار میں سو گئے، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ اس غار میں کوئی 1-2 دن یا 1-2 گھنٹے نہیں بلکہ 309 سال تک اس غار کے اندر پناہ گزیر رہے اور سوتے رہے، اور ان کی آنکھ اس کے بعد کھلی۔ جب ان کی آنکھ کھلی، یعنی جس دور کے اندر انہیں بیداری ملی، وہ دور فتنے کا دور تھا، اور اس دور کا فتنہ یہ تھا کہ موت کے بعد کسی کو بھی دوبارہ زندگی نہیں ملنی۔ چونکہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور ایک سچا دین ہے، اللہ پاک نے قدرت کا نظارہ کرایا اس دور کے لوگوں کو، اور ان لوگوں کو جو 309 سال تک یا آس پاس اتنے سالوں تک جو سوتے رہے، انہیں اللہ نے زندہ سلامت نیند سے بیداری عطا کر کے لوگوں کے اس گمان کو غلط ثابت کر دیا۔ اور ہر دور میں جب بھی کوئی ایسا فتنہ سر اٹھاتا ہے جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہو، اللہ پاک اپنی قدرت کے نظارے سے اسے غلط ثابت کر ہی دیتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک واقعہ آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ میں سے اکثر لوگ شاید نہ جانتے ہوں یا جانتے ہوں، آج کل دنیا میں ایک بہت ہی زیادہ خطرناک فتنہ جو ہے وہ زور پکڑ چکا ہے۔ وہ فتنہ یہ ہے کہ اصحاب کرام جو حضور کے سب سے قریبی لوگ تھے، رازدار رسول تھے، ان لوگوں کے بارے میں جو دنیا کے سب سے اچھے اور خاص لوگ تھے، جن میں سے بعض کو اللہ نے جو ہے وہ اپنے انعامات و قدرت سے بھی نوازا، اور جن میں سے بعض کو نبی پاک نے زندگی کی ظاہری حیات کے اندر ان کی زندگی میں انہیں جنت کی بشارت دی۔ ان میں سے اکثر صحابہ کرام کے بارے میں آج کل اس معاشرے کے اندر، خاص طور بر صغیر کے اندر، صحابہ کرام پہ لعن طعن کرنے پہ اتر آئے ہیں۔ صحابہ کرام کے حوالے سے نازیبہ کلمات کہنا، صحابہ کرام پر لعن طعن اور گالی گلوچ کرنا، یہ چیز اس معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے، جو کہ بہت افسوس کی بات ہے۔ شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ سن کر حیرانی ہوگی، لیکن یہ حیرانی کی بات نہیں ہے۔ اسی سوشل میڈیا پہ جہاں آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کر رہے ہیں، اسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر صحابہ کرام کو کھلی گالیاں دی جا رہی ہے، صحابہ کرام کے حوالے سے بہت ہی غلط پوسٹیں کی جا رہی ہیں، اور کمنٹ سیکشن میں باقاعدہ صحابہ کرام کے حوالے سے نازیبہ کلمات ادا کیے جا رہے ہیں، امہات المومنین کے حوالے سے نازیبہ کلمات ادا کیے جا رہے ہیں، جو کہ ایک مخصوص طبقے کی جانب سے ہیں۔
اس پوری تمہید کو باندھنے کا مقصد، ان ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک بہت ہی دلچسپ چیز سامنے آئی ہے کہ آثار قدیمہ میں کی کھدائی کی گئی مدینہ میں، اور اس آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ایک پتھر دریافت ہوا، جس پتھر پر ایک عربی تحریر لکھی ہوئی ہے، جس عربی تحریر کا اردو معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ پاک دنیا اور آخرت میں عمر ابن الخطاب کا محافظ ہے۔ جی ہاں، اور آگے لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو کہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ناظرین، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انہی صحابہ کرام جن کے حوالے سے یہ لوگ غلط زبان استعمال کرتے ہیں، انہی میں سر فہرست نام ہے حضرت عمر ابن الخطاب خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ایک مخصوص طبقے کی جانب سے ان پر جو ہے ان کے حوالے سے غلط زبان جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، جن میں جو کام کرنے میں ان کے نوجوان بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور دوسرے بھی کئی نوجوان اس ہوا کی وجہ سے اس غلط اور اس گناہ کے کام میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جو ایام چل رہے ہیں، ذی الحجہ کا اختتام ہے اور محرم کی شروعات ہونے والی ہے، امام حسین کی شہادت کے دن جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں۔ یقین کریں، اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ مولا علی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میری اور علی کی نسبت اس طریقے سے ہے جیسی کہ موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہے۔ بے شک ان فضائل و مناقب سے کسی کی انکاری نہیں، لیکن باقی اصحاب کرام بھی اپنے اپنے مقام پر ہمارے لیے عزت کا مقام رکھتے ہیں، اور ان کی تعظیم کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان کے بارے میں کوئی بھی ہلکی بات کرنا یہ بہت ہی زیادہ گناہ کا کام ہے۔ اور اللہ کی شان و قدرت آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ایام کے اندر اللہ کی قدرت کا یہ نظارہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آیا ہے کہ اس پتھر پر مکمل طور پر گواہی ہے حضرت عمر بن خطاب کی توحید کی، حضرت عمر بن خطاب کی جو ہے شان و عظمت کی گواہی دے رہا ہے یہ پتھر، کہ وہ حضور کے صحابی کتنے عظیم اور کتنے مرتبے والے حضور کے صحابی تھے، کتنے پیارے صحابی تھے۔ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ ہر صحابی نبی کا جو ہے وہ جنتی ہے، ہر صحابی جو ہے وہ تعظیم و توقیر کے قابل ہے، لیکن اللہ کی یہ قدرت کا نظارہ دیکھ کے ساری دنیا حیران ہے۔ اور اب سمجھنا چاہیے ہمیں، اور جو بچے اس برے معاملے میں پھنستے چلے جا رہے ہیں صحبت کے اثر کی وجہ سے، معاشرے کے اثر کی وجہ سے، جو صحابہ کے حوالے سے غلط باتیں سوچنے پر جو ہے وہ آمادہ ہو گئے ہیں، وہ اس چیز سے سبق لیں کہ اگر کروڑوں اربوں سال بعد بھی کوئی نبی کے صحابہ کے حوالے سے ہلکی بات معاشرے میں عام ہوگی تو اللہ پاک ان کی حفاظت کا ضامن ہے، کہ اللہ پاک ان کے حوالے سے دنیا کو جو ہے وہ عیاں کر دے گا کہ ان کی شان و عظمت کیا ہے۔ ابھی محرم الحرام کے مہینہ شروع ہوتے ہی جو ہے باقاعدہ ان صحابہ حضرات کو جو ہے وہ گالی دینے کا اور ان صحابہ حضرات کے حوالے سے نازیبا کلمات ادا کرنے کا سلسلہ تیزی سے شروع ہو جائے گا، جو کہ سالہ سال ہی ان کے حوالے سے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے چلتا رہتا ہے، لیکن ان ایام میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یقین رکھیے کہ کوئی بھی اس طریقے کے غلط عمل سے دور رہے، جو کر رہے ہیں اللہ پاک انہیں ہدایت نصیب کرے، لیکن جو ایسے بچے ہیں جو اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتے، جو لہٰذا صرف صحبت کے اثر کی وجہ سے اور چند جھوٹی جو ہے من گھڑت چیزوں کی وجہ سے جو ہے اس معاملے میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، خدا را ان سے گزارش ہے کہ اس چیز سے دور رہیں۔ یہ ہماری دنیا اور آخرت کو برباد کر دے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام سے، اہل بیت عظام سے محبت کرنے کی، عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم تمام کو خوشیاں نصیب فرمائے اور تمام ہی صحابہ کرام کا ادب کرنا ہمیں نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریے تاکہ یہ چیز جو معاشرے میں غلط و عام ہو چکی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ جزاک اللہ۔